بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت ایک اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. سعودی عرب کا مختصر دورہ مختصر کر کے وہ دلی پہنچے ہیں، اور اس اتفاق سے اس وقت امریکی صدر ڈی جے وینس بھی ہیں بھارت میں موجود. اجلاس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر ہیں، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول ہیں، سیکرٹری خارجہ ہیں، دیگر وہ اپنا حکام ہیں. اپنے اجلاس کا کوئی اس کو اعلامیہ جاری ہوتا ہے، اگر اس دوران ہو جائے جاری تو میں عرض کر دوں گا آپ سے. لیکن ایکس پہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے مودی نے، وہ یہ ہے: جن لوگوں نے بھی اس بے ایمانہ کارروائی کا ارتکاب کیا ہے انہیں انصاف کا سامنا کرنا ہوگا، انہیں بخشا نہیں جائے گا، ان کا شیطانی منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم ناقابل تسخیر ہے. بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ تو جیسے سید صلاح الدین نے کہا، جو مقبوضہ کشمیر کے مقبول ترین لیڈروں میں سے ایک ہے، شاید سب سے زیادہ مقبول ہو. سب سے زیادہ مقبول تو سید علی گیلانی تھے، لیکن ان کی اپنی ایک حیثیت ہے. جب تک عسکریت جاری رہی تو سب سے بڑے لیڈر یہی تھے، سب سے بڑی پارٹی ان کی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا آدمی عدالت انصاف اس کی تحقیقات کرے، انسانی حقوق کی تنظیمیں کریں، اور جو بھی ادارے ہیں، یعنی وہ نام تو نہیں لے رہی ہے انڈین گورنمنٹ، تو پاکستان کا نام نہیں لے رہی، انڈین میڈیا لے رہا ہے اور بیک آواز لے رہا ہے. 100 چینل ہے، 200 ہیں، جتنے ہیں، بہت کچھ اس کی تفصیل بھی میں لکھی تھی، لیکن میں چھوڑ دیا اس کو. اسی کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں حملہ کرو پاکستان پہ سادہ ترین الفاظ میں. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. کچھ 26-27 برس پہلے جب یہ ساری صورتحال نہیں تھی تو بی بی سی کا ایک پروگرام ہوا کرتا تھا انڈیا سے، تو اس میں ظاہر ہے بی بی سی کے پروگرام میں عام انڈین شہری تو نہیں شریک ہوتے تھے، مڈل کلاس کے پڑھے لکھے لوگ ہی شریک ہوتے تھے، سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی تھی. اس میں پوچھا گیا تھا، کم از کم 27-28 سال ہو گئے ہیں، 26 سال ہوئے ہوں گے، اتنی غلطی تو لگ جاتی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ انڈیا کو کیا کرنا چاہیے پاکستان کے معاملے، تو اکثریت نے کہا حملہ کر دینا چاہیے. یہ بی جے پی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جذبات بھڑکا رہے ہیں، بالکل اس طرح جیسے ہٹلر نے بھڑکائے تھے. عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ نیا ہٹلر ہے. اور اپنی قوم کو انہوں نے ایسے ملک میں اپنا ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ انہیں شاید کچھ کرنا ہی پڑے گا، اور کرنا پڑے گا تو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ، پاسبلی کیا اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. دیکھیے، ایک یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایسا ہولناک واقعہ ہو گیا کہ اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا. جناب والا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ستمبر 2016 میں اڑی میں انڈین فوجی اڈے پر حملہ ہوا، 17 فوجی ہلاک ہوئے. جولائی 2017 میں ہمالیہ کے دامن میں واقع امرناتھ مندر سے واپس آنے والے یاتریوں پر حملہ ہوا، اس میں کوئی 7 یاتری ہلاک ہوئے. فیبری 2019 میں پلوامہ میں حملہ ہوا، خودکش بمبار نے حملہ کیا، فوجی بس پر 44 فوجی مارے گئے. فوجی 44، اس سے زیادہ. جون 2024 میں ہندو یاتریوں کی بس پر حملہ ہوا، اور جو کھائی میں جا گری اس میں زخمی ہوئے صرف لوگ، 33 آدمی زخمی ہوئے. نومبر 2024 میں سیکورٹی اہلکاروں کے پر ایک دستی بم سے سری نگر کے ایک مصروف بازار میں حملہ ہوا، 11 افراد ہلاک ہوئے. اکتوبر 2024 میں ایک سرنگ کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں حملہ ہوا، اس میں 6 مزدور اور 1 ڈاکٹر ہلاک ہوئے. اور اسی ٹی آر ایف پہ اس کی ہم نے تو اس کا نام تب بھی سنا ہوگا، نام ذہن میں نہیں تھا، جسے کہا جا رہا ہے کہ یہ لشکر طیبہ کا حصہ ہے. بھائی لشکر طیبہ کا حصہ کیا؟ لشکر طیبہ ہے. اچھا، یہ جی ٹیررسٹ ہیں، پاکستان ٹیررزم کا مرتکب ہے، یہ تاثر ساری دنیا میں دیا جا رہا ہے. یہ مودی کون ہے؟ اس پہ ٹیررزم کی وجہ سے امریکہ میں داخلے پر پابندی تھی جناب نریندر مودی پہ. 2000 مسلمانوں کو شہید کیا تھا الہ آباد میں جب یہ وزیر اعلیٰ تھے.
کشمیر میں لگ بھگ 1,00,000 افراد قتل کیے گئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، کھیتوں میں، مارکیٹوں میں، باغوں میں، اور مارکیٹوں میں خاص طور پہ گن پاؤڈر چھڑک کے آگ لگا دی گئی ہے، ہزاروں آدمی گرفتار ہیں اور بچے ہیں زیادہ تر، اور 12-13 سال کے بچے بھی ہیں، 14-15 سال کے، اور علی گیلانی جو ہے ساری عمر تقریباً نظر بندی رہے، اور ایک بار تو ان پر راکٹ سے حملہ کیا گیا جو ان کے ایک دیوار توڑتا ہوا دوسری سے نکل گیا، اس کا نشانہ نہیں بنے۔ ایک ناجائز قبضہ ہے کشمیر پہ، یعنی یہ تو بات بالکل صحیح ہے، میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا ہوں کہ بے گناہ لوگوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے، شہریوں پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام، اور میں اس کی تفصیل بھی عرض کرتا ہوں۔ لیکن انڈیا نے کیا کیا ہے، ہمارا ملک توڑ دیا، یعنی ٹھیک ہے اس میں ہماری غلطیاں بھی شامل ہیں، یحییٰ خان کا کمال تھا، بھٹو کا بھی تھا، اور شیخ مجیب الرحمان 65 کی بار کے فوراً بعد اگرتلہ سازش کیس میں اب تو وہ تسلیم کر رہے ہیں، وہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں، پاکستان نے تو جو غلطیاں سو کی، یعنی جو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، کیا انہوں نے کینیڈا میں قتل نہیں کیا؟ سکھ لیڈروں کو تعلقات میں سرد میری پیدا ہو گئی اور بہت تلخی ہوئی جو پھر رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ ہے، دنیا کو اس کی ضرورت ہے۔ دنیا کا کاروبار، نوم چومسکی کی کتاب پڑھے، دنیا کا کاروبار اس طرح نہیں چلتا، یہ جو تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں اقوام متحدہ میں اور مختلف فورمز میں، یہ ایک دکھاوے کی چیز ہے، اصل میں تو دیکھ قوموں کے تعلقات کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھیے گا مشاہد صاحب نے جو پیشگوئی کی، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، میں نے کافی غور کیا ہے، امریکہ چین سے صلح کرے گا اس لیے کہ یہ پتہ چل گیا چند ہفتے میں کہ چین تو بڑا طاقتور ہے، مس کیلکولیٹ کیا تھا، اور ایک بات ہمارے دانشور جو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ ابھی کل کی بات ہے، 2019 کی بات ہے کہ وہ جہاز چڑھا لائے تھے اور اس کی کبھی پوری روداد نہیں لکھی گئی، 2-4 جہاز نہیں تھے، بہت تھے، اور ادھر سے بھی زیادہ جہاز، پھر طیارے کس کے گرے تھے، پھر وہ پائلٹ کس کا پکڑا گیا تھا، اور پاکستان نے دن کی روشنی میں وہاں جا کے بم گرائے، اور یہ احتیاط البتہ کی کہ کوئی آدمی مرنے نہ پائے، یعنی قریبی جگہوں پہ، اہم مقامات میں قریبی جگہوں پہ۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ میں نام ان کا بھول گیا جو پچھلے آرمی چیف تھے انڈیا کے، جنرل بلال جو ہیں وہ پنڈی کے کور کمانڈر تھے، تو انہوں نے وہ اتفاق سے سرحد پہ موجود تھے، انہیں پتہ چلا کہ وہ وائرلیس میسیج پکڑا گیا کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہے، انہوں نے اس کو میسیج بھیجا بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ میں اڑا دوں گا تمہیں۔ جنرل باجوہ صاحب کو بڑی تکلیف پہنچی، انہوں نے کہا تم ان پہ حملے کرتے ہو، اس نے کہا، جنرل بلال نے کہا میں اپنا پھول پیش کروں ان کو جب وہ حملہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ جنرل بلال کے اسی رویے کی وجہ سے انہیں چیف آف جنرل اسٹاف سے پہلے پنڈی کا کور کمانڈر بنایا گیا، پھر ٹیکسلا بھیج دیا گیا، انہوں نے کبھی شکایت بھی نہیں کی اس کی، پھر سفیر بنا کے بھیج دیا گیا وہاں پہ، ڈرتے بھی تھے ان سے۔ بات یہ ہے کہ یہ تو ایک اصولی بات ہے کہ بے گناہ پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یاد ہے یہ 2000 کے حملے کے فوراً بعد کچھ عرصہ گزرا ہوگا، پنجاب یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، وہاں میں نے کہا کہ اسامہ بن لادن نے جو کچھ کیا ہے اس سے نقصان جو ہے 9/11 کے حملے کا، اس میں بڑی سائنسی تھیوریاں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے کیا تھا، اس کا نقصان مسلمانوں کو پہنچے گا۔ جہاد جو ہے وہ نہیں ہے، مہم جوئی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سنن ابی داؤد میں ہے حدیث 2614، فرمایا بوڑھے کو قتل نہ کرو، نہ بچے کو، نہ عورت کو، کھجور کا درخت کاٹا جائے گا، نہ کوئی دوسرا درخت۔ یہ تو جناب رسالت مآب کے مبارک عہد میں اور خلفائے راشدین کے دور میں تو یہی تھا، پھر تو جب ملوکیت آ گئی، ظالم بادشاہت، پھر تو بتدریج ساری جنگیں اقتدار کے لیے لڑی جانے لگی بتدریج، لیکن درمیان میں ایسے لوگ آئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ہیرڈ لیم لکھتا ہے کہ سب لوگوں کو جانے دیا، 10 دینار جرمانہ ادا کرو اور چلے جاؤ،
اور اس کے سامنے سے لاٹ پادری جو ہے وہ اپنے گدھے پر سونا لاد کر گزر گیا. پھر آنسوؤں کی رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دی تو صلاح الدین نے کہا کہ کون لوگ ہیں جو رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو 10 دینار بھی ادا نہیں کر سکتے. تو اس نے خود اپنی جیب سے ادا کیے بعض لوگوں کے, اور جب اس نے ادا کیے تو اور لوگوں نے بھی ادا کیے. اور جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو ان کو گھوڑوں کی کے ٹخنے لہو میں ڈوب گئے تھے. یہی بوسنیا میں ہوا تھا, یہی مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے, یہی چچنیا میں ہوا تھا. یعنی کمال ہے, ہم اتنے سہم گئے ہیں. ہمارے بعد دانشور ایسی باتیں کر رہے ہیں, حیرت ہوتی ہے. وہ جی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایسی تقریر کیوں کی, اس کو بار بار انڈین میڈیا دکھا رہا ہے. او بھائی, وہ کچھ تھوڑی سی سوجھ بوجھ سے کام لو. انہوں نے کیا کہا؟ کشمیر پاکستان کی شہر ہے, قائد اعظم نے بھی کہا تھا, قائد اعظم کی پھر مذمت کریں. کشمیر میں قبضہ ہے, پنڈت نہرو نے سلامتی کونسل میں رائے شماری کا وعدہ کیا تھا اور میجارٹی وہاں کی پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے. باقی رہا بے گناہوں کا قتل, تو وہ تو جائز نہیں ہے. اس کا کوئی کبھی جو بنیادی اصول ہے اس سے کبھی انحراف نہیں کرنا چاہیے. اب یہ کس نے حملہ کیا ہے؟ دیکھیے, یہ میں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا. صلاح الدین صاحب نے جو کہا میں آپ سے عرض کرتا ہوں. انہوں نے بڑی اصول کی بات کی ہے. انہوں نے کہا, صلاح الدین صاحب نے کہا کہ یہ بھارتی ایجنسیوں کی کارروائی ہے. انہوں نے مطالبہ کیا عالمی عدالت انصاف اور عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ادارے ہیں وہ اپنا اس کا جائزہ لیں, اور کہ پہلگام میں ہونے والی, انہوں نے کہا مذموم کارروائی, اور یہی کہنا چاہیے, مذموم کارروائی کی آزادانہ تحقیقات کریں. تو ان کا کہنا یہ ثابت ہوگا کہ سیاحوں پر حملہ بھارتی ایجنسیوں کی کارروائی ہے. اس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے. انہوں نے کہا کہ اننت ناگ میں 1995 میں یہ الفاران نامی کوئی تنظیم تھی جس کا نہ پہلے نام سنا نہ بعد میں سنا. 35 سے وہ اس کا علاقہ تھا چھٹی سنگھ پورہ, اس میں 35 سکھوں کو مار ڈالا گیا تھا, اور بعد میں اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی, جیسے الہ آباد کی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. تو وہ اپنا اس کا کون ذمہ دار تھا؟ اور ان کا صلاح الدین صاحب کہنا ہے کہ بھارتی ایجنسیوں نے مجاہدین کشمیر کی جو مقدس جدوجہد تھی اس کو بدنام کرنے کے لیے سارا سوانگ رچایا. ٹھیک ہے جناب والا, گزارش یہ ہے کہ میں ابھی اور بھی تفصیلات عرض کرتا ہوں کہاں کہاں کیا ہوا ہے. یعنی یہ خوف کیا طاری ہے. اقبال نے کہا تھا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل, کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر. ایسا بھی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں اختلاف ہے, اور اعلانیہ اختلاف ہے, اور سبھی پاکستانیوں کا اختلاف ہے, 70% کو تو ہے کم از کم. لیکن یہ فوج ہے, یہی فوج تھی, یہی فضائیہ تھی جس نے 2019 میں تارے دکھا دیے تھے ان کو. کہ دیکھیے وہ ایک پچھلے دنوں کی یہودی ربی کے, افسوس کہ میں اس کا نام نہیں نقل کر سکا, مجھے اس کا نام نقل کرنا چاہیے تھا, میرے ریکارڈ میں تو ہے. اس نے کہا مسلمانوں کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, جو لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ٹھیک ہے, مسلمان بکھرے ہوئے ہیں, ان پہ امریکی ایجنٹوں کا اکثر ملکوں پہ اقتدار, اکثر کیا تقریباً سبھی پہ. اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, موت کے خوف کا شکار ہیں, دنیا کی لذتوں میں پڑے ہوئے ہیں, اور کوئی رائے کی تائید انہیں حاصل نہیں. کوئی حکومت اسلامی نہیں ہو سکتی, ایک بیسک اصول ہے. امام حسین نے کس چیز کے لیے جان دی تھی کہ مینڈیٹ نہیں ہے یزید کے پاس, جبری تھی. وہ جیسے تقی عثمانی صاحب لکھتے رہے کتابیں, فضائل امیر معاویہ, 1,00,000 کتابیں لکھ لیں. واقعہ یہ ہے کہ جبری بیعت تھی, خوش دلی سے بیعت نہیں لی گئی تھی. کوئی حکومت اسلامی ہو نہیں سکتی جس کے پاس مینڈیٹ نہ ہو. اس وقت تو پرنٹنگ پریس نہیں تھے, پرچیاں نہیں چھپتی تھی, مگر مینڈیٹ تھا نا. اور جناب علی کرم اللہ وجہ, واقعہ یہ ہے کہ امام حسن کے پاس بھی مینڈیٹ تھا. جناب علی بن عثمان اجوری نے ان کے نام کے ساتھ امیر المومنین لکھتے ہیں,
اور تھے وہ امیر المومنین، اس میں کیا شبہ ہے؟ گزارش یہ ہے کہ وہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں گیا، ایک سیمینار تھا، اور میں نے کہا اس سے نقصان پہنچے گا، کوئی دانائی کی بات نہیں ہے. حالانکہ شروع میں خود بھی کنفیوز تھا، لیکن جب غور کیا دیکھو بیسک پرنسپل کو دیکھنا چاہیے. پرنسپل یہ ہے کہ بے گناہ، یہ خیبر کے موقع پر رسول اللہ نے فرمایا تھا، کچھ اور بھی تفصیلات اس کی ملتی ہیں. فصل نہیں جلائی جائے گی، کارخانے میں کام کرتے ہوئے مزدور کو پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی سویلین پر حملہ نہیں کیا جائے گا، اور کھیت میں کام کرتے مزدور پر، کسان پر نہیں حملہ کیا جائے گا. بیسک پرنسپل تو یہ. وہ ایک باپردہ خاتون، وہ جو اتنی برہم ہوئی، میں نکلا وہاں سے اجازت لے کے، مجھے کہیں جانا تھا، وہ پیچھے تک آئی اور ایسا وہ فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی. میں نے بڑی کوئی جیسے ظلم کی بات ہے. کیا نتیجہ نکلا جی؟ اسامہ بن لادن کی کوشش کا. جن لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے، اگر وہ کشمیری ہیں یا جو بھی ہیں، وہ کارندے ہو سکتے ہیں، اس کی پاسبلٹی تو تحقیقات سے پتہ چلتا ہے. یعنی تاثر کی بنیاد پہ ججمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے؟ ورنہ دنیا میں عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھائی جو بھی ہے، تحقیقات سے جو بھی ثابت ہو، فرض کیجئے یہ ثابت ہو کہ پاکستانی تھے، جو بھی ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے. سیاحوں پہ حملہ تو نہیں کیا جا سکتا. یاتری تھے اور سیاح تھے. اب وہ ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے سیاح تھے، صرف سیاح نہیں تھے. کل میں نے اس پہ کچھ کام کیا تھا، اس میں یاتری بھی تھے. دیکھیے، میں اس گفتگو کے آخر میں ایک پاکستانی فوجی افسر کا واقعہ عرض کروں گا. 65 میں ہی واز اے کیپٹن، اور 71 کے بار میں وہ اپنا مشرقی پاکستان میں تھے. ان کی کتاب بھی ہے دی اسٹولن وکٹری. اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور وہ کوئی بہت مذہبی آدمی نہیں تھے. یعنی ایسا نہیں لگتا تھا کوئی داڑھی اور جبہ اور امامہ. یہ فوجی افسر، ایک کلین شیپ فوجی افسر تھے، اور کوئی میں نے انہیں کبھی نہیں کرتے سنا. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی سختی کے ساتھ چھاپہ مار کارروائی کے لیے انہیں بھیجا گیا، اور انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جنگی تاریخ میں اس کی کم مثالیں ہوں گی. اور کیپٹن تھے، کیپٹن، اور انہیں ستارے ضرورت دی گئے. 71 میں دوبارہ دے گئے. دا اونلی پرسن ان دی ہسٹری آف پاکستان، بریگیڈیئر سلطان، جن کے جو زندہ تھے اور ان کے لیے نشان حیدر تجویز کیا گیا. وہ تو دھاندلی ہوئی. میں اس کا واقعہ تو آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں. 77 میں بھٹو الیکشن میں بھٹو نے دھاندلی کی. انہوں نے GHQ کو خط لکھا، دھاندلی ہوئی ہے. وہ وہاں بلوچستان میں تعینات تھے، اور اس کے بعد مارشل لا لگا تو انہوں نے ضیاء الحق سے کہا آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے بھٹو سے بڑی دھاندلی کی ہے. انہوں نے فوج چھوڑنی پڑی. حالانکہ وہ ایسے افسر تھے کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی طاقت اس آدمی کو چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے نہیں روک سکتی. جس نے کہا تھا کہ ڈھاکہ میرے حوالے کر دیجیے، میں انڈین آرمی کو داخل ہونے نہیں دوں گا. اور وہ موقع نہیں ہے میں آپ سے بہت سی تفصیلات عرض کروں. یہ جو کانپ رہے ہیں لوگ، مجھے یاد ہے میرا خیال 1998 تھا کہ جب 1 ملین آرمی جو ہے وہ انڈیا نے لا کے کھڑی کر دی ہماری سرحدوں پر. تو حالانکہ وہ فوج سے ریٹائر ہوئے نا، عرصہ گزر چکا تھا. بریگیڈیئر سلطان کو بلایا گیا، اور GHQ میں جنرل حضرات موجود تھے جو ظاہر ہے ان سے جونیئر تھے، ریٹائر ہوئے، عرصہ گزر چکا تھا. تو 77 میں ریٹائر ہو گئے تھے، 78 میں ریٹائر ہو گئے تھے. ضیاء الحق نے بتیری کوشش کی کہ وہ معذرت کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، معذرت نہیں، میں کہتا میں ایک اصول پہ چلنے والا آدمی. تو انہوں نے جنرلوں کو ڈانٹا. ان کے سینئر تھے، بہرحال ان میں سے بہت سے جو ہیں ان کے جونیئر رہے تھے. انہوں نے کہا یہ 25,000 آرمی کیوں ڈپلائی کیا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ یہ پہاڑ اللہ نے کس لیے بنائے ہیں؟ 5-7 ہزار آرمی کافی ہے. جو آپ نے مجھے انفارمیشن دی ہے اس کے مطابق یہ دوسری جگہ پہ ڈپلائی کیے جانے چاہیے. او بھائی، خوف کے ساتھ کیا حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ ظلم انڈیا کرتا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی، میں یہ نہیں کہہ رہا. ظلم انڈیا کرتا رہا ہے، اور اپالوجیٹک ہم ہیں. کیوں؟ PTI کے کچھ لوگ بھی اپالوجیٹک ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کشمیر کی، کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا جی؟ بالکل کہنا چاہیے تھا.
وہ کہتے ہیں جی پبلک کنزمپشن کے لیے کہا، پبلک کنزمپشن کے لیے بھی کہا ہے تو ٹھیک بات کہی ہے نا، غلط بات تو نہیں کہی ہے۔ اب بھارتی میڈیا نے، میں نے بہت سے چینل دیکھے ان کے، آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے کہ پاکستان ذمہ دار ہے۔ او خدا کے بندو، کیا ذمہ دار ہے پاکستان؟ جی جب کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو اس کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے۔ اتنے اپالوجیٹک ہو گئے ہمارا، وہ کہہ رہے ہیں جی کارروائی کریں، اور وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا جو ہے وہ بار بار دکھا رہے ہیں، وہ سامنے کی بات ہے یار، اس طرح کا حملہ وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتے، جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا تو سڑک ہی نہیں ہے، گھوڑے پہ جا سکتے ہیں، اور 150 کلومیٹر دور ہے پاکستان کے بارڈر سے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 پاکستانی بھی ہیں۔ 150 کلومیٹر، ایک فرض کیجئے ایک پاکستانی سرحد، اول تو وہاں ایسی خاردار تار لگی ہوئی ہے، پیٹرولنگ ہے، دوہری تار ہے، یہ اس طرح کی تار نہیں جو ہم نے لگائی ہے، ہم نے بھی ویسے تو دوہری لگائی تھی، پیٹرولنگ کا بندوبست نہیں کیا، بارڈر بہت بڑا ہے، وہ تو اتنا بڑا بارڈر نہیں ہے، اور وہاں پیٹرولنگ 150 کلومیٹر پہنچ گئے۔ کم از کم 6-7 ہفتے درکار ہوتے ہیں اس طرح کی کسی کارروائی کے لیے۔ 150 کلومیٹر کیسے پہنچ گئے؟ وہ عام شاہراہ عام سے تو نہیں جا سکتے تھے۔ یہ تو بالکل یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر آپ نے کچھ بھی ان چیزوں کے بارے میں سنا پڑھا ہو، لوگوں سے ملے ہو، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اصولی بات تو وہی ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ RTF ہے جی، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ جس کا اردو نام مزاحمتی محاذ ہے، وہ کہا جا رہا ہے کہ لشکر طیبہ کی شاخ ہے۔ کیسے لشکر طیبہ کی شاخ ہے؟ اس کے ثبوت کیا ہے؟ انڈین میڈیا کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جبر ہے نا میڈیا پہ، مجبور ہیں، وہ تو خوش دلی کے ساتھ، کیونکہ وہاں کلچر ہی یہ ہے کہ چونکہ میجارٹی جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو چکی ہے، اس لیے وہ تو جو بھی وہاں سے اشارہ ملتا ہے خارجی معاملات میں، خاص طور پر امور خارجہ میں، تو وہ اس کو اچھا ایک اور ثبوت وہ کیا دے رہے ہیں؟ ایک کشمیری لیڈر ہے ابو موسیٰ، انہوں نے راولہ کوٹ میں کہا کہ جہاد جاری رہے گا، تو ہاں جہاد جاری رہے گا، کیوں نہیں جہاد جاری رہے گا جی؟ 28 آیات ہیں قرآن مجید میں جہاد کے بارے میں، صرف 8 کا تعلق قتال سے ہے، یعنی جنگ سے، 20 کا تعلق جو ہے وہ اصلاح نفس سے ہے۔ ایک جنگ سے واپس آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جاتے ہیں، اور جہاد صرف عسکریت نہیں ہوتی ہے۔ مکہ میں کیا مسلمان جہاد نہیں کر رہے تھے؟ سختیاں ظاہر رہے تھے، ظلم برداشت کر رہے تھے، افشا ہجرت کرنی پڑی، وہی سفارتی محاذ پہ کام کریں۔ دس از جو آپ کو اتنی اپرچونٹی ملی کشمیر میں 89 سے، وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو ساری دنیا کو آپ بتاتے کہ انڈیا نے کیا کیا ہے، آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ اس زمانے میں تو نواز شریف صاحب کچھ پرجوش تھے، پھر وہ پتہ نہیں کیا ہوا، انڈیا پہ ایمان ہی لے آیا، پاکستان کے خلاف بیانات دینے لگے، اور ابھی تو بڑی مہربانی کی، ابھی تک پاکستان کے خلاف انہوں نے بیان نہیں دیا۔ سوئچ زرداری صاحب نے کہا کہ وہ جو چمچا لیڈر ہیں ان کے نام لے کے کہا کہ فلاں فلاں جو نئی نسل ہے وہ اپنا یہ کشمیر کی کیا قیادت کرے گا، ہم فرسٹ اٹیک نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ اور یہ فرمایا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے زرداری صاحب کا، ان کے والد گرامی ANP میں تھے، پیپلز پارٹی میں اس لیے شامل ہوئے تھے کہ وہ پاپولر ہو کے پارٹی بن گئی تھی، اور ان کا کلپ موجود ہے جس میں وہ قائد اعظم کو پاگل کا بچہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مشرقی پاکستان سے اتنے وزیر نہیں لیے جتنے لینے چاہیے تھے۔ وہ ہماری لیڈرشپ بھی تو عجیب و غریب ہے نا جی۔ دیکھیے ساری دنیا نے مذمت کی ہے، پاکستان کو ذمہ دار قرار نہیں دیا۔ امارت اسلامی افغانستان نے بھی کی ہے، اور کہا کہ واقعے کی یہ جو اس طرح کے واقعات خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ظاہر ہے کرنا ہی تھا، انہوں نے فون کیا اور کہا کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس اسٹینڈس اسٹرانگ ود انڈیا
اگینسٹ ٹیررزم. ٹھیک ہے, پیوٹن نے بھی کہا اور لوگوں نے بھی کہا. خود انڈین گورنمنٹ نے پاکستان کا نام ابھی تک نہیں لیا ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ اگر نام لیں گے اور کوئی کارروائی کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. خود کشمیریوں نے اس کی مذمت کی, ہڑتال ہے. جو اصول کی بات ہے, بے گناہوں کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے. اور جتنے بھی واقعات ہوئے جو میں نے آپ کو گن کر بتایا ہے, نہ اس میں حزب اسلامی تھی نہ دوسری بڑی تنظیمیں تھیں. وہ اگر کوئی اس میں حزب اسلامی شامل ہوتی, 4-5 واقعات میں نے آپ سے بیان کیا, اس کا ایویڈنس نہ دیتے وہ. اور انڈیا ٹیررسٹ اسٹیٹ نہیں ہے. کینیڈا میں کیا کیا, پاکستان میں کتنے لوگوں کو قتل کرایا, امریکہ میں کوشش کی. اور لیکن ہم سہمے ہوئے ہیں. ایک سہما ہوا آدمی جو ہے, خوفزدہ آدمی جو ہے, کوئی جو ان کی اکانومی بڑی ہے, کبھی ہماری اکانومی ان سے بہتر تھی. 30 برس تک ہماری اکانومی ان سے بہتر تھی. اکانومی خراب ہو سکتی ہے, ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. یہ چینی, مجھے 1980 سے چینیوں سے واسطہ ہے, میں ان سے ملتا رہا ہوں. بہت سیدھا کپڑے, معمولی تنخواہیں. پاکستان کی فی کس آمدن $380 تھی, ان کی $180 تھی. وہ معیشت تو ٹھیک ہو سکتی ہے, مگر یہ ٹھیک کریں گے شہباز شریف صاحب اور یہ زرداری صاحب ٹھیک کریں گے, جو پٹواریوں کی طرح, کانسٹیبلوں کی طرح, جن کو فکر ہوتی ہے کہ شام تک کچھ پیسے جمع ہو جائیں اور ملک سے باہر بھیجیں. تو یہ تو نہیں کر سکتے. لیکن اگر ڈھنگ کی لیڈرشپ, عمران خان ہوتا, عمران خان نے اس وقت کیا کہا تھا کہ میں مقابلہ کرو. اور باجوہ صاحب کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ فرماتے تھے اخبار میں سے, تو ہمارے پاس وہ ڈیزل کے پیسے نہیں. کیوں نہیں ڈیزل کے پیسے؟ پاکستانی فوج کا بجٹ کبھی اتنا کم نہیں رہا. اور مشرقی پاکستان کا واقعہ ایک الگ بات ہے, اور بعض اور بھی غلطیاں کی. لیکن پاکستانی فوجی کو جو برتری حاصل ہے, وہ انڈین آرمی میں تو خودکشی کے واقعات ہوتے ہیں, فرار کے واقعات ہوتے ہیں. سیاچین پہ کوئی انڈین فوجی افسر رضاکارانہ نہیں جاتا ہے, پاکستانی افسر جاتے ہیں. اور وہ اختلاف اسٹیبلشمنٹ سے ہے, فوجی قیادت سے ہے. اس آدمی سے آپ کو کیا اختلاف ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے سیاچن جاتا ہے, اور آپ کو اس پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟ پھر یہ ہے جو بنیادی ایک اور اصول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس آدمی نے جہاد نہیں کیا اور جس کے دل میں جہاد کی کبھی آرزو پیدا نہیں, مثلا غزہ میں نہیں جا سکتے لوگ. وہ اپنا فواد چودھری صاحب نے فرما دیا کہ جو جانا چاہتے ہیں وہ آئیں. ادھر لوگ جمع ہو گئے جہلم میں. وہی بات, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے اس سے کون مسلمان کی موت مر. یہ وہی پاکستانی فوج ہے, اس کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے. میں اس پہ جب جنرل کیانی صاحب سے میری آئے دن ملاقات ہوتی تھی, میں اس وقت بھی یہ بات لکھتا رہا ہوں, اس کی تشکیل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت موضوع نہیں ہے. مجاہدین نے بہرحال کبھی سیاحوں کو ہدف نہیں بنایا, کبھی ہندوؤں کو ہدف نہیں بنایا. ہندوؤں کو انہوں نے خود نکالا, کچھ واقعات کرائے گئے کچھ لوگوں سے. الفاران کیا, الفاران نام کی کوئی تنظیم تھی ہی نہیں, جعل سازی تھی. وہ ایک دفعہ سیاحوں پہ حملہ ہوا, ہندوؤں کو وہاں سے لے گئے, اب وہ ان کو آباد کر رہے ہیں. اچھا جی, اب سوال یہ ہے کہ اچھا ایک وہ مجھے یاد آیا کہ صدر بل کلنٹن 2000 میں جب آنے والے تھے اس وقت بھی ہوا تھا. اب یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکی نائب صدر موجود ہیں تو اس وقت یہ واقع ہوا. کیا بھارت کا رد عمل ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سفارت خانہ بند کر دیں گے. زیادہ میرا خیال ہے اس کا کافی امکان ہے. سفیر ویسے ہی موجود نہیں ہے, اور شاید ہمارا سفیر بھی وہاں نہیں ہے, اور نسبتاً نچلے درجے کے سفارتکار ہیں. سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس کو معطل کر سکتا ہے انڈیا. پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک سکتا ہے, بالخصوص جہلم کا. دریائے سندھ کا پانی جو ہے وہ بہت تھوڑا وہاں سے آتا ہے, تبت سے وہ ہوتا ہوا آتا ہے. زیادہ پانی جو ہے یہاں سے ہوتا ہے. وہ پانی کے مسئلے پہ تو الگ بات کرنی چاہیے. برف کم گری ہے, گلیشیئر جو ہے وہ پگھل رہے ہیں, برف کم گری ہے, موسم بدل رہے ہیں, وہ تو خیر ایک دوسرا مسئلہ ہے. لیکن پانی اگر وہ بند کرتے ہیں تو ہم کیا گونگے ہیں؟
بات نہیں کر سکتے. اگر سہم جائیں ڈر جائیں تو دوسری بات ہے. یہ ہمارے لیڈر نواز شریف جیسے, شہباز شریف جیسے, زرداری جیسے, انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ اگر ہوتے یہ اپنا وزیر خارجہ ساکھ ڈار صاحب تشریف لے جا رہے ہیں بنگلہ دیش کو, اگر مشاہد حسین وزیر خارجہ ہوتے تو ہمیں بتاتے, بات کرتے. یہ تو ان کے بنگلہ دیش کی تو ہمیں دلجوئی کرنی چاہیے, اور میں تو اس کے حق میں ہوں کہ وہ جو $4 بلین مانگ رہے ہیں ہمیں دینے چاہیے انہیں. یہ ٹھیک ہے, ان سے کہیں کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پہ تو پیسہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ جب ہمارے پاس روپیہ ہوگا, جب ہماری معیشت سنبھلے گی تو ہم قسط پے کر دیں گے. لیکن یہ ساکھ ڈار وزیر خارجہ ہیں, یہ داد و شمار فج کرنے والے, یہ کیا بات کریں گے؟ ان کا کوئی تجربہ ہے خارجہ میں؟ ہی از این اکاؤنٹنٹ, اس سے زیادہ کیا ہے؟ سید صلاح الدین کا میں نے آپ سے عرض کر دیا. انڈیا کے وزیر دفاع جو ہے راج ناتھ, انہوں نے کہا میں بھارتی عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ پہلگام کے سلسلے میں بھارتی حکومت ہر وہ قدم اٹھائے گی جو ضروری اور حالات کے مطابق ہوگا. انہوں نے کہا ہم صرف ان تک نہیں پہنچے گے, یہ مودی صاحب نے کہا, جو واردات کے ذمہ دار ہیں, بلکہ جو ان کے پشت پرا ہیں ان تک بھی پہنچیں گے. ہندوستان کی سرزمین پر ایسی ناپاک سازشیں رچائی جا رہی. ایک بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی کسی اور لیڈر نے, کہ انڈیا ایک عظیم تہذیب کا حامل ہے, ایک مقدس سرزمین. کون سی تہذیب ہے جی انڈیا میں؟ کون سی تہذیب ہے؟ انڈین عوام سے تو خیر ہمیں کیا, وہ عام لوگوں سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ تہذیب کون سی ہے جی؟ ذات پات تہذیب ہے. یہ شودر اور برہمن کی تقسیم یہ تہذیب ہے. قومیں خود کو گلوریفائی کرتی ہیں. امریکہ کے بھی ایک تہذیب ہے. 17 کروڑ ریڈ انڈین انہوں نے قتل کیے, 17 کروڑ. میں نے تازہ ترین کچھ چیزیں پڑھی ہیں, کسی وقت میں اس پہ عرض کروں گا. 5 کروڑ کالوں کو قتل کیا, غلام بنایا اور قتل کیا. کیا تہذیبیں ہیں جی یہ؟ ویسے تو ہمارا حال بھی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ تہذیب کیا ہے؟ تہذیب وہ ہے جس میں عدل ہو, جس میں افتادگان جس میں غریب اور مفلس اور درماندہ کی وہ کا خیال رکھا جائے. تہذیب وہ ہے, تہذیب یہ نہیں ہے. خیر اور پہلو بھی ہیں. ہوگا کیا؟ دیکھیے, اگر وہ کارروائی کرتے ہیں جو ان کی سیاسی ضرورت ہے, پاکستان کارروائی کرے گا. نہیں کرے گا, وہ نہیں کرے گا, ان کو سیاسی طور پہ دھچکا لگے گا. یہ نہیں کریں گے, ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. یہ پہلے ہی اس حکومت کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ ایک جعلی حکومت ہے. کارروائی کرنی پڑے گی, اور اس کا بھی بہت امکان ہے کہ دنیا بیچ میں پڑ کے صلح صفائی کرا دے. یہی ایک راستہ ہے. ایسے بھی ہم کوئی بے دست و پا نہیں ہیں. یہ اپنے آپ پہ مجبوری کو طاری کر لینا. میں پھر دہراتا ہوں, 2-3 دفعہ میں نے کہا کہ بے گناہوں کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں. جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر اور قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے, وہ کبھی کسی بے گناہ کے قتل کی حمایت نہیں کر سکتا, کسی صورت میں نہیں کر سکتا. لیکن جو جرم انڈیا نے کیے ہیں, ہمارا ملک توڑ دیا. کشمیر میں 89 سے بہت ظلم انہوں نے کیا ہے, اور وہ اپنا مارشاء اللہ لگائے رکھا. وہاں مارشاء اللہ کی سی کیفیت تھی, کرفیو لگائے رکھا, لوگ دوائی نہیں لے سکتے. اس کی بات کوئی نہیں کرتا. اچھا, میں اس فوجی افسر کی بات کرتا ہوں, ان کا نام تھا بریگیڈیئر سلطان. وہ واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, میں نے خود ان سے سنا, اس کی تصدیق بھی کی, انہوں نے لکھا بھی, جس کی کبھی کسی نے تردید نہیں کی. انڈین میڈیا میں ان کے بارے میں لکھا جاتا تھا, اس لیے کہ انہوں نے جمال پور ایک جگہ تھی مشرقی پاکستان میں, وہاں انہوں نے ایسی مزاحمت کی تھی کہ 1 انچ بھی ان سے نہیں لے سکے تھے. باقی ہر محاذ پہ انڈین آرمی نے پیش قدمی کی, وہاں نہیں کر سکے تھے. وہاں سے پھر خیر جب سرنڈر کر دیا جنرل نیازی نے, تو وہ اپنا اس وقت بھی انہوں نے اتنی اخلاقی عظمت کا مظاہرہ کیا کہ اپنی گاڑیاں سولینس کو دے دیں جو ڈھاکہ جانے. ظاہر ہے وہاں بھی اردو بولنے والے موجود تھے, اور پیدل گئے ڈھاکہ, پیدل, پوری ریجمنٹ کو لے کے. اور وہ 65 کا واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. انہیں ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ
कार्रवाई करें। अब इतना अरसा गुजर गया है, ये 92-3 की बात है जब मैं उनसे मिलता रहा। बाद में उन्होंने किताब भी लिखी, आप सर्च किया, द स्टोलन विक्ट्री। वो उसे बहुत दिन को, एक महीना भर मेरी उनसे मुलाकात रही। हर रोज़ बिला नागा मैं जाता था उनके पास, वो समझने के लिए कि मशरक़ी पाकिस्तान में सूरत हाल क्या थी। और उनका मैंने बहुत ज़िक्र सुना था कि वो गैर मामूली शुजात के आदमी हैं, एक असातीरी किरदार हैं। आज भी जो लोग उनसे मिले हैं, बहुत से लोगों को याद होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक रेजिमेंट पूरी, एक पलटन पूरी जो है वो उसको दस्ती बमों से उड़ा दिया। तनहा अपने लोगों से उन्होंने कहा कि अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बुला लूँगा। वो वहाँ कोई तकरीब थी और वहाँ से, ये मुझे याद है कि 135 किलोमीटर का फासला था, वहाँ से बहिफाजत वो वापस आए। और इस दौरान एक वाक़या हुआ कि एक जंगल में जहाँ ये छुपे हुए थे, जंगल बहुत हैं, ख़ासकर कपवाड़ा में बहुत, उसको काला जंगल कहा जाता है, वहाँ पे वो छुपे हुए थे, चंद आदमी थे। तो एक खातून ने उन्हें देख लिया। इसमें फौजी ने कहा, जो फौरी रिफ्लेक्स एक्शन हो सकता था, रिएक्शन हो सकता था, कि इस खातून को जो पकड़ लिया जाए और ये बाद में कहा मार डाला जाए। तो उस वक्त तो वो कैप्टन थे, बाद में ब्रिगेडियर के तौर पर रिटायर हो, खुद रिटायर हुए। ज़िया-उल-हक से उन्होंने कहा कि भुट्टो ने तो धांधली की थी, आपने उससे बड़ी धांधली की है। और बहुत समझाने की कोशिश की ज़िया-उल-हक ने, बाद में उन्हें बुलाया भी, खाने पे भी बुलाया, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो ब्रिगेडियर सुल्तान से उसने कहा, कैप्टन थे उस वक्त, कैप्टन सुल्तान ने कहा हम मुसलमान हैं, हम एक बेगुनाह को कत्ल नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा जनाबे वाला आप क्या करें? उन्होंने कहा अपनी जगह बदलें, अल्लाह बचाने वाला है, महफूज रखने वाला है। उसूल की बात तो ये है, बेगुनाह को कभी कत्ल नहीं करना चाहिए। कत्ल तो बहुत दूर की बात है, आप उसको ज़रा सी तकलीफ भी नहीं पहुंचा सकते। बस ये तो जो बुनियादी बातें थी, तो थोड़ी गुफ्तगू में बेतरतीबी तो हो जाती है। मैं तो लिखने का आदमी हूँ, बोलने का नहीं हूँ, मगर ये मजबूरी है। तो यही बातें थी। अब कोई डेवलपमेंट होती है, अभी तक तो कोई नहीं आया। एक साहब को जिम्मेदारी सौंपी थी, एक दोस्त को, कि वो मुझे बता देंगे अगर कोई इजलास हुआ। शायद अब तक कोई कुछ आ चुका हो, लेकिन अभी तक मुझ तक नहीं पहुंचा। तो मैं इस पर अर्ज करूँगा, और ये भी मुमकिन है कि ये आप देख रहे हो जब, तो उस वक्त मैं इसमें कुछ इजाफा कर दूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था प्रोग्राम में कि इंडिया कोई इक़दामात लाजमन करेगा, तो अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। आध घंटे के बाद ये खबर आई है, इंडिया में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है, सिंध ताश मुआहदा ख़त्म कर दिया गया है। भारतीय सफारत खाने की में अमले की तादाद 55 से कम करके 30 कर दी गई है। पाकिस्तानियों के लिए तमाम सार्क वीज़े बंद कर दिए गए हैं और इंडिया में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटे में इंडिया छोड़ने का हुक्म दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की नकलो हरकत और नकलो हमल सब बंद कर दिया, यानी जो महदूद सी तजारत थी वो ख़त्म कर दी गई है। यानी जनाब नरेंद्र मोदी अपनी कौम को मुतमईन करने के लिए जंगी माहौल पैदा कर रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है, खैर इसका कोई फौरी तो नहीं, हतमी राय तो नहीं दी जा सकती, जंग नहीं होगी, जंग का इंडिया मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।